یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے سفر المظفر کہا ہے. مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی، یعنی کہ سفر المظفر کامیابی والا مہینہ چل رہا ہے. میرے خیال سے اسی بات سے تمہارا جواب سارا مل گیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جی سفر کا مہینہ بہت نحوست والا مہینہ ہے، منحوس مہینہ، نعوذ باللہ العیاذ باللہ. کیسی کیسی رسومات اور ہمارے توہمات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. بھائی کبھی دن بھی منحوس ہوئے، کبھی مہینے بھی منحوس ہوئے. اچھا لوگ کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس مہینے میں شادی کرنی چاہیے؟ اور بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں رشتہ بھی دن بھی نہیں رکھنے چاہیے، منگنی بھی نہیں کرو، رشتہ بھی متعین نہ کرو، کوئی بڑے کام کا بھی ارتکاب نہ کرو. کیوں نہ کرو جی؟ کہتے ہیں جی کہ اگر ان دنوں میں شادی کریں گے تو طلاق ہو جاتی ہے، منگنی کریں تو ٹوٹ جاتی ہے، کوئی کاروبار شروع کریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سفر کے مہینے کے علاوہ جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ آج تک ساری کامیاب ہیں، کسی کو طلاق نہیں ہوئی. کسی نے سفر کے مہینے کے علاوہ کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو کبھی اس کا نقصان نہیں ہوا. خدا کے بندو یہ کیسی کیسی توہمات آپ لوگوں نے شروع کرنی. یہ صرف دماغ کی کمی ہے، ایمان کمزور ہے، بے وقوفوں والی باتیں ہیں. ایک بندے کو سمجھ آ رہا ہے کہ یار دن کیسے منحوس ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹے کا انتقال ہوا، قاسم کا جب انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا. صحابہ اکرام نے کہا، کسی ایک صحابی نے اس کے اندر یہ بات کی کہ دیکھو نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو سورج نے بھی اپنی شعائیں روک لی ہیں، سورج گرہن لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے، عقیدے کی بات تھی، فوراً کھڑے ہوئے، کہا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ینسخفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نہ یہ کسی کے مرنے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. کوئی مرے تب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی زندہ رہے تب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ دن اور یہ معاملات اور یہ سارے رسومات یہ سب فضول باتیں ہیں یار. آپ اگر بالفرض چلو کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو طلاق جو ہے نا، طلاق یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سفر کے مہینے میں طلاق ہو گئی ہے، کسی نے شادی کی تھی وہ شادی خراب ہو گئی ہے تو لازمی سی بات ہے یہ سفر کے مہینے میں نکاح کیا تھا تبھی ہوئی تھی، نہیں. اور ویسے بھی آج کل یہ ہوتا ہے، عموماً عرف ہے کہ جب بندہ کسی کام سے زیادہ ڈرتا ہے نا پھر وہ کام ہو کے رہتا ہے. بندہ ڈر رہا ہو نا کہ یار میری کہیں چوری نہ ہو جائے، میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جتنا زیادہ ڈرتا رہتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. جب ہم لوگوں نے خود اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لی ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس نعوذ باللہ مہینہ ہے، اس کے اندر تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے اندر کاروبار نہیں صحیح، تو پھر ظاہری بات ہے جب عقیدہ ایسا ہے، ذہن ایسا ہے، سوچ ایسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اوپر نتائج بھی ایسی مرتب کریں گے. تو بھائی یہ اپنی سوچ چھوڑ دیں. یہ بالکل اسلامیات کے اندر، قرآنی نظریات کے اندر یہ ایک وہم ہے، دور دور سے اس کا حقیقت تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اور طلاق کی بات، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہمیشہ ہی جدائی کا ہی سبب بنتی ہے. اب دیکھو کہ ہم کہتے ہیں کہ خوشی جو ہے وہ شادی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خوشی کہ شادی سے بڑا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، انسان سکون کا باعث بنتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کیا ساری شادیاں سکون کا باعث بنتی ہیں؟ اگر بیوی اچھی نکلے تو سکون کا باعث بنتی ہے، اور اگر بیوی گلے پڑ جائے تو یہ شادی ہی انسان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی نفع مند ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی طلاق ہوئی ہے طلاق ہونے کے بعد ہمیشہ اس کو نقصان ہی نقصان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. ان کی جب شادی ہوئی، انہوں نے شادی کی تو آئے دن ان کی لڑائی جھگڑے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی تو بار بار یہ اپنا معاملہ حضور کے پاس لے کر آتے ہیں
کہ یا رسول اللہ آج یہ معاملہ بنا ہے، آج اس نے میری یہ بات نہیں مانی، وہ صحابی رسول کہہ رہی ہیں انہوں نے میری یہ بات نہیں مانی، روزانہ اب ان میں جھگڑا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو تسلی دیتے تھے اور یہ بات جانتے بھی تھے کہ ان کے اندر ان کو طلاق انہوں نے دے دینی ہے، لیکن ان کے اوپر بات کو عیاں نہیں کر رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کے اوپر بات کو مخفی رکھنے، میں ظاہر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے طلاق دے دینی ہے، یہ رشتہ ختم ہو جانا ہے۔ اب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ اب ظاہراً تو دیکھا جائے تو طلاق سے جدائی ہو جاتی ہے، لیکن وہی صحابی رسول، وہی زینب بنت جحش جب زید کے نکاح سے ختم ہوتی ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، تو ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ طلاق اس کی نفع والی ہوئی کہ نقصان والی ہوئی؟ کہ امت کی ماں بن گئی۔ جس شخص کی پہلے وہ بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کی ماں بنا دیا اس کو۔ تو بھئی ضروری نہیں ہے کہ ہر طلاق ہی نقصان والی ہو اور ہر شادی ہی نفع والی ہو۔ تو یہ واہمات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ سفر کا مہینہ درست نہیں ہے۔ دیکھو محرم الحرام، حرمت والا، پاکیزی والا مہینہ، شعبان المعظم، عظمتوں والا مہینہ، رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ، اس کو سفر المظفر کہتے ہیں، کامیابی والا مہینہ۔ شریعت میں تو اس میں جب کسی کام کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، مکہ سے غار ثور اور غار ثور سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو یہ مہینہ کیسے نحوست والا ہوا؟ ہمارے اندر رسومات چل پڑی ہیں سفر کے مہینے کے بارے میں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ فقط ایک توہمات ہیں اور دین کے خلاف ایک الفاظات ہیں جن کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔